استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں بلانے کے لیے 5 استعمال کیے جاتے ہیں حروف، انہیں حروف ندا کہا جاتا ہے۔ یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ، یہ 5 حروف انہیں ندائیہ حروف کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یا کا استعمال بھی آپ کو ملے گا، ایا کا استعمال بھی ملے گا، ایہا، ایتھا، اس کا استعمال بھی ملتا ہے۔ بہرحال یہاں حرف یا ذکر کیا۔ اے، بنی، یہ بیٹے کو، ایک بیٹے کو عربی میں ابن کہا جاتا ہے، الف با نون، ابن، بیٹا۔ اور اگر کسی نے کہنا ہو یہ میرا بیٹا ہے تو کہا جاتا ہے ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ ایک بیٹے کے لیے ابن استعمال ہوتا ہے۔ ابن کی جو جمع ہے وہ ابنا بھی آتی ہے، بنین بھی آتی ہے، اور بنی یعنی با نون اور یا، جو ادھر یا بنی، یہ بھی اس کی جمع آتی ہے۔ اسرائیل، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، اسرا اور ایل، اسرا اور ایل۔ اسرا کا مطلب ہے بندہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے بندہ۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے اسرا کا کہ خاص عبرانی زبان میں ایل اللہ کو کہا جاتا ہے، تو اس پورے اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یا اللہ کا خاص بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل، اس سے مراد اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے والد کا نام ہے طارخ، تا، الف، را اور خا۔ مشہور ہے کہ آپ کے والد کا نام ہے آزر، جو بت بناتا تھا اور بت بیچتا تھا، وہ آپ کے والد نہیں ہے، وہ آپ کا چچا تھا۔ عربی زبان کے اندر چچا کے اوپر بھی باپ کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ آزر آپ کا چچا تھا، جس کے لیے آپ دعا کرتے تھے، جسے آپ تبلیغ کرتے تھے چھوڑ دو اس راستے کو۔ آپ قرآن مجید 16واں پارہ ملاحظہ فرمائیں، وہاں بھی سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر بھی فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ سے یا ابتی، اے میرے باپ۔ اب یہاں باپ سے مراد چچا ہے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو بتوں کی جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ کا باپ کہہ کر بلانا اپنے چچا کو تھا۔ آپ کے والد طارخ جو تھے یہ موحد تھے، توحید کا اقرار کرنے والے تھے۔ آپ کے بہت سارے بیٹے تھے، انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ اپنے جو ازواج مطہرات ہیں، حضرت اماں سارہ اور حضرت سیدہ ہاجرہ، جو بڑی زوجہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ تفصیلی بات ہے، تھوڑا آپ توجہ رکھیں گے تو اس میں بہت ساری معلومات میں اضافہ آپ کا ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی جو زوجہ ہیں وہ سیدہ سارہ ہیں، اور جو دوسری زوجہ ہیں وہ سیدہ ہاجرہ ہیں۔ توجہ آپ میری طرف کریں، ہاجرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا حضرت سیدہ سارہ سے حضرت اسحاق بڑے عرصے بعد اللہ نے دیے تھے، یعنی حضرت اماں ہاجرہ سے نکاح ہوا، اولاد بھی ہو گئی، بعد میں جا کے پھر سیدہ سارہ سے بھی اللہ نے اولاد دی، 90 سال سے اوپر عمر مبارک۔ حضرت
سیدہ ہاجرہ سے 7 بیٹے اللہ نے آپ کو دیے. کتنے بیٹے؟ 7 بیٹے اللہ نے حضرت سارہ ہاجرہ سے. ٹوٹل دونوں ازواج سے آپ کے 8 بیٹے تھے، 8 اولادیں تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق آپ کی نسل میں سے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور حضرت اسماعیل جو اماں ہاجرہ کی اولاد ہیں، 7 ٹوٹل بھائی ہیں. ان میں سے، ان کی اولاد میں سے اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ایک ہے بنی اسرائیل جو حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق، اور پھر حضرت اسحاق سے ان کی نسل میں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، یہ سارے پیغمبر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور اس لائن کے اندر آتے ہیں. اور ادھر حضرت اماں ہاجرہ کی نسل سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام. باقی جو آپ کے بھائی تھے وہ نبی نہیں، سیدنا اسماعیل، اور پھر آپ کی نسل میں سے آخر تک کوئی اور پیغمبر نہیں آیا سوائے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو اصول چلا آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ نبی سارے بنی اسرائیل میں سے تھے، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے. حضرت اسحاق کے بیٹے آگے حضرت یعقوب. اب اس کا تھوڑا پس منظر یہ، حضرت یعقوب کو اسرائیل کیوں کہا گیا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا جہاں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. لوگوں سے کٹ کر آپ اس کمرے میں، حجرے میں تشریف لے جاتے. آج بھی بزرگان دین کے حجرے، اور 100 سال پہلے جہاں جہاں بزرگان دین نے عبادتیں کی ہیں، آج بھی ان کے حجرے، بیٹھک، مصلے کئی کئی علاقوں میں پائے جاتے ہیں. آپ بڑی سرکار کی دیکھیں تو مزار ایک جگہ ہے لیکن بیٹھکیں بہت ساری ہیں. اسی طرح بہت سارے اللہ کے نیک بندوں کی بیٹھکیں ہیں، یعنی جہاں وہ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، خلق خدا کو ہدایت کی تعلیم دیتے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام اندر جب جاتے عبادت کے لیے تو اپنے اس بیٹے یعقوب کو فرماتے دروازے پہ ڈیوٹی دو، اندر کوئی نہ آئے تاکہ میرے اور میرے رب کے درمیان خلل واقع نہ ہو. میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی تیسرا بندہ نہ آ جائے. مجھے کٹ کر دنیا سے اس کی عبادت کرنی ہے، دنیا سے تعلق توڑ کر مجھے اسے یاد کرنا ہے. اب حضرت اسحاق علیہ السلام تو چونکہ پیغمبر اور آپ کو نبوت مل چکی ہے، اعلان بھی ہو چکا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ابھی تک آپ پر وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. جس دروازے پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں وہاں سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں اجازت لے کر کہ میں نے اسحاق علیہ السلام سے ملنا ہے، مجھے اجازت. آپ نے فرمایا کوئی اجازت نہیں ہے، وہ عبادت کر رہے ہیں، انتظار کرو، جب خود آئیں گے تو مل لیں گے، میں یہاں سے کسی کو آگے گزر کے جانے نہیں دوں. آپس میں تکرار شروع ہو گئی. وہ فرشتہ ہے انسانی شکل میں، مقرب فرشتہ ہے اللہ کا برگزیدہ. یہ آواز آپس میں جو گفتگو ہوئی فرشتے کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اندر جا رہی ہے. اسحاق علیہ السلام آپ اٹھے اور آ کر دیکھا تو فرمایا بیٹے یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ رب کا فرشتہ ہے، یہ رب کا فرشتہ ہے، تو اسے آنے دو. آپ نے حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرشتے سے معذرت کی. فرمایا تمہیں تکلیف اٹھانا پڑی، میں معذرت کرتا ہوں. اس نے کہا حضور کوئی بات نہیں، ڈیوٹی ایسے ہی کرنی چاہیے جیسے یعقوب علیہ السلام نے کی ہے. فرشتہ ہی کیوں نہ ہو آگے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ بڑے منصب والے جب بزرگ نے ڈیوٹی لگا دی پھر نہ اس جگہ کو چھوڑنا ہے اور نہ وہاں سے کسی کو آگے جانے دینا ہے، چاہے جبرائیل ہی کیوں نہ آ جائے. اس مقام پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو فرشتوں کی جماعت نے اسرائیل کہا، یعنی یہ اللہ کا خاص بندہ ہے جو اپنی ڈیوٹی صحیح طور پہ نبھاتا ہے. تو پھر یہی نام مبارک آپ کا مشہور ہوا اسرائیل.
یعقوب علیہ السلام کی اولاد، چونکہ آپ کی اولاد میں بہت سارے انبیاء گزرے ہیں، تو جتنے آپ کی اولاد میں سے تھے وہ ان کا یہ ذہن بن چکا تھا۔ آپ غور فرمائیں، ایک علاقے کے اندر کسی کی اجارہ داری ہو اور پولیس بھی اگر اس علاقے میں آپریشن کرنا چاہے تو اسی کوٹھی بنگلے راجہ صاحب یا ملک صاحب کے پاس جا کے اجازت لے، علاقے کے چونکہ آپ بڑے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں، تو وہاں سے اجازت لے کے رہنمائی لے کے وہ اپنا کام شروع کریں۔ حکومتی ادارے اگر جائیں تو وہ بھی ان کے پاس جائیں اور آگے اپنا کام شروع کریں، تو ان کا مزاج بن جاتا ہے کہ ہم بڑے ہیں۔ پھر چند سالوں بعد ان کی نسل میں سے کوئی آئے اور اچانک وہ جو حکومتی وفد یا حکومتی مشینری ان کے پاس چل کے آتی تھی، کسی اور کے پاس چلی جائے، وہ کہیں کہ مزاج بنا ہوا تھا کہ ہمارے پاس آتے تھے، آپ وہاں کیسے چلے گئے؟ تو پھر وہ ان کی طبیعت پہ گراں گزرے گا، مزاج پہ گراں گزرے گا کہ ہمارے پاس چل کے آتے، اب انہوں نے بندہ چینج کر لیا، جگہ چینج کر لی، انہوں نے نشست اور برخاست چینج کر لی، محفل بدل لی، تو یہ بات برداشت نہیں ہوتی انسان کی فطرت۔ بنی اسرائیل جو اولاد یعقوب تھے، اسی نسل میں سارے انبیاء آئے، اور جو آخر الزماں پیغمبر کی نشانی تھی کہ وہ تشریف لائیں گے کھجوروں والے شہر میں، ان کی یہ شان ہوگی کہ سارے پیغمبر، سارے نبی اور رسول اپنے دل میں ان کا احترام رکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ان کے امتی ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، وہ جو بھولے بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ ہدایت پہ چلائیں گے، وہ جو انسانیت کو توحید کا راز عطا کریں گے، وہ جو انسانیت کے سروں کو بتوں سے ہٹا کر رب کے آگے سجدہ ریز کروائیں گے، وہ جو جبین نیاز کو توحید کے نور سے منور کریں گے، وہ جو آنکھوں کو نور حیا عطا کریں گے، دلوں کو خوف خدا عطا کریں گے، وہ جن کی مجلس کا یہ حال ہوگا کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے عام لوگ نہیں ہوں گے، صدیق اکبر جیسے ہوں گے، فاروق اعظم جیسے ہوں گے، عثمان غنی حیا کے پیکر جیسے ہوں گے، مولا کائنات مولا مشکل کشا علی شیر خدا جیسے ہوں گے، بلال جیسا جن کا مؤذن ہوگا، حسنین جیسے جن کے شہزادے ہوں گے، سیدہ زہرا جیسی پاک باز جن کی بیٹی ہوگی، سلمان فارسی جیسے جن کے غلام ہوں گے، فرمایا جن کی یہ شانیں ہیں، جن کا یہ مقام ہے، مور نبوت اور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئیں گے۔ مزاج اولاد یعقوب کا یہ تھا کہ وہ ہم میں سے ہونے چاہیے، کیونکہ شانیں اتنی زیادہ ہیں، ٹائٹل اتنے زیادہ ہیں، اعزاز اتنے زیادہ ہیں، بندے کو اگر دنیاوی اعزاز ہو، ہاتھ سے جا رہا ہو، تو بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ حکومت ہے نا، ہمارے ملک کا مزاج ہے، 2-3 خاندانوں میں یہ بدلتی رہتی ہے، اگر یہاں چوتھا آ جائے، نمبر 1 چوتھا فگر بھی آ جائے، ان تینوں سے برداشت نہیں ہوتا، یہ کیسے آ گیا؟ بس 2-3 سال ایک لگاؤ، پھر میری باری، پھر تیری باری، یہی باریوں کا سسٹم چلا، یہ دنیاوی منصب ہے، طبیعت اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ غور کریں، وہ جو منصب دنیاوی نہیں دینی ہے، وہ جو نیابت الہی کا منصب ہے، وہ رب ذوالجلال کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کا منصب ہے، وہ جو اس کے بندوں تک اس کی وحی کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے اندر نبی اور رسول کے منصب والا معاملہ ہے۔ کیسے برداشت کر سکتے تھے یہ منصب کسی اور کی طرف چلا جائے؟ اب ان کا یہی تھا کہ آخر الزمان پیغمبر بھی ہمارے اندر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ ہم نے آخر الزمان پیغمبر در یتیم بنا کر حضرت عبداللہ کے گھر میں بھیجنا ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بھیجنا ہے۔ والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، دادا پرورش فرما رہے ہیں، ان کا سایہ بھی اٹھ گیا، چچا کی پرورش ملی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، میں در یتیم بن کر آئے لیکن یتیموں کا سہارا بنے،
خود غربت میں فقر میں وقت گزارا ہے، لیکن اپنے پاس بیٹھنے والوں کو زمانے کا شہنشاہ بنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام کے دور میں سرکار کے پاس رہتے، کئی وقت روٹی نہیں تھی، لنگر ہی نہیں ہوتا تھا، مدرسے میں پڑھتے تھے، سرکار کے مدرسے میں نبی پاک پڑھاتے تھے، اصحاب صفہ چبوترا مبارک جہاں سرکار درس ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ پر ایک وہ وقت تھا اور ایک وہ وقت آیا کہ دنیا کی سپر پاور حکومت نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنا شاہی مہمان بنایا اور ریشمی رومال کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ناک مبارک صاف کر رہے ہیں۔ یعنی ایک وہ وقت جب کھدڑ کا لباس وجود کے لیے نہیں ہے، اور ایک یہ وقت کہ لباس کی شان تو الگ ہے، ناک صاف کرنے کا جو کپڑا ہے اس وقت کا سب سے قیمتی ریشمی کپڑے سے ابو ہریرہ ناک صاف کر رہے ہیں اور پرانے وقت کو یاد کر رہے ہیں۔ محبوبہ یہ سارا آپ کی غلامی کا فیض ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب تن کے کپڑے بھی نہ تھے، پیٹ میں ڈالنے کے لیے لقمہ بھی میسر نہ تھا، ہم نے آپ سے وفا کی، رب نے دنیا کی نعمتیں اٹھا کر ہمارے قدموں میں رکھ دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ شاعر کہتا ہے تخت شاہی پہ بھی وہ تھوکتے ہی نہیں، انہیں کیا چاہیے بادشاہوں اور شاہوں کا مزہ، کہا تخت شہنشاہی پہ وہ تھوکتے بھی نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، کہا جو یار کی گلی میں رہنے والے ہیں، جو یار کے دیدار سے شرف پانے والے ہیں، وہ کیا سمجھے بادشاہوں کے مزاج کو، وہ کیا جانے شہنشاہوں کو، وہ تو تھوکتے بھی نہیں ہیں ان پر، اس لیے کہ انہیں یار کی صحبت نصیب ہے، اللہ کے حبیب کی غلامی نصیب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان اعزازات، تو بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب کا مزاج یہ تھا کہ یہ سارا سلسلہ آخر الزماں پیغمبر کا ہماری نسل میں سے ہی ہوگا، لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل یعنی بنی اسماعیل، ایک ہے بنی اسرائیل اولاد یعقوب اور ایک ہے بنو اسماعیل یا بنی اسماعیل حضرت اسماعیل کی اولاد، جن میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب حضور علیہ السلام کی شانیں تو تورات میں، زبور میں، انجیل میں واضح موجود ہیں۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو حسد کا شکار ہو گئے یہودی اہل علم بھی تھے اس دور میں بھی، آج بھی ہے، اہل دولت بھی تھے، اس دور کے اندر علم بھی تھا، دولت بھی ان کے پاس تھی، مدینہ پاک میں رہتے تھے، خیبر تک ان کا ہر علاقے میں وسیع پیمانے حسد پیدا ہو گیا کہ ہم سے یہ منصب چھن گیا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اس دور کے اندر مدینہ طیبہ میں یہودیوں کا اجارہ داری قائم تھی، ان کا ایک ایسا سسٹم تھا کہ ارد گرد کے لوگ یہودی علماء، یہودی جو ان کے مشائخ بنے تھے، بزرگ بنے تھے، انہیں نذرانے پیش کرتے تھے جا کر۔ اب جو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، انہیں وہ نذرانے جو لوگوں کی طرف سے آتے تھے وہ بند ہونا نظر آئے کہ اب بند ہو جائیں گے، دکانداری ہماری ختم ہو جائے گی، جب سرکار آ گئے تو ہمیں کس نے پوچھنا ہے، جب رب کے حبیب جلوہ گر ہو گئے تو ہمیں کس نے منہ لگانا ہے، اب تو سارے دوڑتے ہوئے سرکار کے دربار میں جائیں گے، وہاں نبی پاک کی بات سنیں گے، رب کا کلام سنیں گے، وحی سنیں گے، حضور کی زیارت کریں گے، ہمیں کون پوچھے گا، حسد کا شکار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں
حضور کی نعتیں موجود آج بھی کچھ موجود ہیں. تو وہ حضور کی شان کی جتنی باتیں تھی، آیات تھی، پہلی کتابوں میں وہ چھپا دیتے تھے، وہ نہیں سناتے تھے. کیوں کہ آگے جو امت تھی، پہلی امت بنو اسرائیل، وہ حضور کی شان سن کر پھر ان کو کسی نے پیسے تو نہیں دینے تھے، نذرانہ نہیں دینا تھا، ان کے پاس تو کسی نے نہیں آنا تھا. جب حضور کی شانیں سنیں تو پھر وہ یہ اس بات پہ مجبور ہو جاتے کہ جس تورات کے اندر جس پیغمبر کی شان ہے، تورات بھی جن کے قصیدے کہہ رہی ہے، وہی پیغمبر برحق ہیں، وہی اللہ کے سچے رسول ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ وعدہ یاد کروایا جب وہ حسد کا شکار ہوئے، بغض کا شکار ہوئے، اناد، دشمنی، خدا واسطے کا ویر نبی پاک علیہ السلام سے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، یاد کرو میرے ان احسانوں کو، انعمت علیکم، جو احسان جو نعمتیں میں نے تم پہ کی ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرا وعدہ تم پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، فرمایا میرے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہ ڈر ہے نا کہ ہماری دکانداری بند ہو جائے گی. جس کی دکان اللہ چمکائے، کوئی ہے اس کی دکان بند کرنے والا؟ اور تم پہلے موسیٰ کے غلام تھے، اب موسیٰ کی محبت بھی دل میں رکھو گے، پھر میرے محبوب کا کلمہ پڑھو گے، تمہیں وہاں اور یہاں اجر بھی دوں گا، ایک موسیٰ کی غلامی کا، پھر موسیٰ کے بھی امام، نبی اور رسول محمد الرسول اللہ کی غلامی کا، دو اجر ملیں گے، دنیا بھی سرخرو ہوگی اور تمہاری آخرت بھی بن جائے گی. اور میں وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے. وہ نعمتیں کیا تھی جو بنی اسرائیل پہ اللہ نے فرمائی؟ غور فرمائے. دل میں خواہش ہوتی تھی اللہ تعالیٰ آج گھر کا کھانا نہیں کھانا، آج آسمان سے آئے، من و سلوہ آ جاتا تھا، بٹیرے بھنے ہوئے بٹیر آسمان سے، تھال لگے ہوئے، کپڑا اوپر ڈلا ہوا، آسمان سے زمین پر. یعنی آپ آسمان سے جہاز تو آتا دیکھتے ہیں، کھانا تو کسی نے آتا نہیں دیکھا. کیسی وہ نعمتوں والی قوم تھی، لاڈلی قوم تھی، امت تھی. دل میں خواہش ہوئی، آسمان سے کھانا آ گیا. اللہ رب العزت نے آزمائش ڈالی، دریا سامنے ہے، موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں، فرعون کی فوج پیچھے ہے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت ہے، آگے جاتے ہیں دریا میں غرق ہوتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں فوج کے ہاتھے چڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. دریا کے اندر اللہ نے 12 رستے بنا دیے. 12 ان کے قبیلے تھے، 12 ان کے قبیلے تھے. ہر قبیلے نے کہا ہم دوسرے کے رستے میں نہیں چلیں گے، ہمارا اپنا رستہ ہونا چاہیے. یعنی مرتے مرتے بھی ان کے دل کے اندر جو عصبیت تھی، یعنی خاندانی ایک ہوتا ہے کہ میرا یہ خاندان ہے تو میرا رستہ بھی اپنا ہونا چاہیے. اللہ جل وعلا نے ان کے لیے 12 رستے بھی بنا دیے. صاحب آگے 12 رستے بنا دی. یہ اللہ کی وہ نعمت ہے. اللہ فرماتا اذکروا نعمتی، یاد کرو وہ میری نعمت کو. فرعون کی فوج سے اور دریا کی موج سے درمیان میں تھے تم، پیچھے ہٹتے تو فوج مار دیتی، آگے جاتے تو دریا میں غرق ہو جاتے. وہ مالک جس نے تمہیں دریا کی موج سے بھی بچایا اور فرعون کی فوج سے بھی بچایا، وہی مالک تمہیں یاد کروا رہا ہے. اگر مزید نعمتیں حاصل کرنی ہے تو میری سب سے بڑی نعمت جو بشکل مصطفیٰ ہے اس کی غلامی اختیار کر لو، اللہ تمہیں مزید نعمتیں عطا فرمائے گا. یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں، اللہ رب العزت کے انعامات جو ان پر اللہ نے یاد کروائے. یاد کرو وہ نعمتیں ساری. اب آؤ وہ میرا وعدہ پورا کرو. تورات کے اندر سرکار علیہ السلام کی واضح نشانی ہے جو میں نے ابھی عرض کی، فلاں شہر میں تشریف لائیں گے،
صرف شہر ہی نہیں بتایا، شہر کی نشانیاں بھی بتائی، وہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے، اس پہلے بیماریوں کا گھر ہوگا لیکن یار کے قدم لگیں گے، شفائیں ہی شفائیں، شفائیں ہی شفائیں۔ اسی لیے مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طابہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مدینہ پاک کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے بیماریوں کا گھر تھا لیکن قیامت تک مدینہ کی فضا تو فضا رہی، مدینہ کی خاک میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے، اس لیے کہ اس خاک کو یہ برکت حاصل ہے کہ اس خاک کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام کا گنبد موجود ہے، سرکار کی تربت موجود ہے، سرکار علیہ السلام کے شیخین کریمین صدیق اکبر فاروق اعظم حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ جلوہ گر ہیں، فرشتے سلامیاں دیتے ہیں، درود و سلام پڑھنے آتے ہیں۔ یہ مدینہ پاک کی خاک عام خاک نہیں ہے، اسے نسبت نبی پاک علیہ السلام کے وجود پاک سے ہے۔ اس لیے آپ دنیا کی قیمتی سے قیمتی کھجور لے آئیں، کسی بھی خطے کی کھجور لے آئیں، وہ سینکڑوں قسم کی ورائٹی ایک طرف رکھیں اور شہر مصطفیٰ کی کھجور ایک طرف رکھیں، وہ لذت جو یار کے شہر کی کھجور میں ہے وہ دنیا کی کسی کھجور میں نہیں ہے۔ پانی بھی وہی جو آسمان سے اترا، زمین بھی وہی جو ساری رب کی ہے، پانی اس نے دیا، زمین کو زرخیز اس نے کیا، درخت کو اس نے لگایا، پھل اس میں رب نے دیا، کھجور کی ویرائٹی کی مختلف قسمیں، لیکن وہ لذت ان کھجوروں میں نہیں ہے جو مدینہ کی کھجور میں ہے۔ آخر وجہ فرق کیا ہے؟ آخر وجہ امتیاز کیا ہے؟ آخر ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ وہ فرق فقط یہ ہے ان کھجوروں کو مدینے کی ہوا نہیں لگی اور اس کھجور کو یار کے شہر کی ہوا بھی لگی ہے۔ کیا خبر کہ شہر مصطفیٰ میں کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام جب قیامت قائم ہوگی تو سرکار سب سے پہلے یعنی قیامت کے میدان میں جو چیف گیسٹ ہیں، مہمان خصوصی ہیں، وہ تو سرکار ہیں نا، تو سرکار سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے اور پھر سرکار کے ساتھ صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم پاک، جنت البقیع شریف کے جتنے شخصیات ہیں، سیدہ کائنات حضرت عثمان غنی، 10,000 سے زائد صحابہ، پھر یہ اٹھیں گے۔ پھر جنت المعلیٰ مکہ شریف میں جو شخصیات مدفون ہیں وہ تشریف لائیں گے راستے میں سرکار کے ساتھ۔ پھر یہ قافلہ چلتے چلتے شام کی سرزمین پہ میدان محشر اور قیامت کا میدان قائم ہوگا۔ یہ شام کی سرزمین عام نہیں ہے۔ جب سرکار نے فرمایا شام والے اگر امن میں ہوئے تو دنیا ساری امن میں ہوگی، اور اگر شام والے امن میں نہ رہے تو دنیا میں امن نہیں ہوگا۔ پہلے جو جغرافیائی سسٹم ہے اور زمینی جو ایک پیمائش کا نظام ہے، اس اعتبار سے فلسطین کا الگ وجود نہیں ہے۔ فلسطین یہ شام کی سرزمین ہے جس کے لیے سرکار نے دعا فرمائی، بشارتیں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو فلسطین کے علاقے میں آئے روز آپ دیکھتے ہیں دشمن حملہ کرتا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، آل اسلام شہید ہوتے ہیں، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ غیبی خبر ہے جو 14 صدیاں پہلے آپ نے عطا فرمائی۔ اگر یہ علاقہ خیر کے ساتھ رہا تو ساری دنیا خیر میں رہے گی، اور اگر یہ خیر کے ساتھ نہ رہے تو تم بھی گھروں میں سکون سے نہیں رہ سکو گے۔ اس لیے یہ ایک تاریخی، دینی، جغرافیائی ایک خاص مقام رکھتا ہے یہ فلسطین، شام کی سرزمین، یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ اور خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی، آپ یہ بھی غور فرمائیں کہ سرکار علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو مکہ شریف بیت اللہ سے ڈائریکٹ حضور سرکار آسمانوں پہ بھی تشریف لے جا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ وہاں سے آسمانوں پہ لے جاتا۔ کیوں سفر کر کے سرکار مسجد اقصی بیت المقدس تشریف لائے؟ اس لیے
کہ اس زمین کو نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ برکت حاصل ہو. کل قیامت یہاں قائم ہونی ہے. ہم جیسے گنہگار امتی اس میدان میں پیش ہوں گے. معاشر کا میدان، شام کی سرزمین، یہاں پیش ہوں گے. ماں باپ پہچاننے سے انکار کریں گے، خاندان والے پہچاننے سے انکار کریں گے. محشر کے میدان میں اپنے پسینے میں ہم ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ، زمین تانبے کی. تو اس کٹھن وقت کے اندر جب محبوب کے قدموں کی برکت معراج کی رات اس زمین کو مل گئی تو سرکار کے غلاموں کے لیے یہ زمین اجنبی نہیں ہوگی بلکہ یہ زمین مانوس ہوگی، اس لیے کہ صدیاں پہلے یار نے قدم جو لگائے. عام باقی امتوں کے لیے اس زمین کا معاملہ اور ہوگا، اور سرکار علیہ السلام کی امت کے لیے شام کی معاشر کے میدان میں اس زمین کا معاملہ اور ہوگا. عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبیاں بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وعدہ جو ہم نے تورات میں ہمارے ساتھ تم نے کیا کہ جب وہ پیغمبر تشریف لائیں گے تو تم ان کا کلمہ پڑھو گے، ان کا ساتھ دو گے، ان کی مدد کرو گے، ان کی خدمت کرو گے. اللہ جل وعلا فرماتا ہے اوفو بیعہدی، پورا کرو وہ معاہدہ، وہ وعدہ پورا کرو. اوفی بیعہدکم، پھر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. مالک تیرا وعدہ کون سا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ یہ ہے دنیا میں اے یہودیوں جو عزت تمہیں میں نے پہلے دی ہے اس سے بڑھ کے عزت دوں گا، مال بھی، اسباب بھی، اور آخرت میں بھی تمہیں میں رسوا نہیں ہونے دوں گا، وہاں بھی تمہیں حضور علیہ السلام کی امتی ہونے کے اعزاز میں جنت عطا کروں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یہ نہ ڈرو کہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تو جو ہمارے مرید تھے وہ اب سرکار کے مرید بن جائیں گے، تو ہمیں پیسہ کون آ کے دے گا، نذرانہ کون دے گا، ہماری جیب کیسے گرم ہوگی. اور میں پریشان نہیں ہونا، جو یار کے در کے فقیر ہو جاتے ہیں وہ شہنشاہوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں. بادشاہ اس درجہ کو نہیں پا سکتے جس درجے اور منصب پہ فائز مصطفیٰ کی گلی کے فقیر ہوتے. اچھا جی، یہاں فرحبون ذکر فرمایا ہے. ایک ہوتا ہے خوف، خوابا خوف، ایک ہوتا ہے رہب، راہبا. یہ آپ سنتے ہیں نا راہب، پہلی امتوں میں راہب ہوتے تھے اور حضور کی امت کے اندر علماء راہب. اب را ہا اور با اس کا مطلب بھی ڈر خوف ہے، اور خا و فا اس کا مطلب بھی خوف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا خوف رکھو، مجھ سے ڈرو. استعمال جو جملہ فرمایا وہ فرحبون ہے، خوف والا لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ جو خوف ہوتا ہے نا، خوف اس میں بندہ ڈر جاتا ہے. ہو سکتا ہے ڈر کے مارے آپ کے آنسو بھی نکل آئیں، لیکن پھر بندہ رجوع نہیں کرتا، وقتی ڈر جاتا ہے. جس طرح بارش کڑکتی ہے، بادل برستے ہیں، آواز آتی ہے یا زلزلہ ہے، فوراً بندہ استغفر اللہ شروع، اور جیسے وہ کیفیت ختم پھر وہی 2 نمبری شروع کر دیتے. وہ 2 نمبر مال بیچنا، گالیاں دے رہے ہیں، ہر الٹا کام کر رہے ہیں. ابھی وہ استغفر اللہ پڑھے، یعنی ڈر گئے، خوف ہوا، آنسو بھی نکلے، موت یاد آئی، اور چند لمحوں بعد دوبارہ ہوئی. تو یہ خوف تو ہے، لیکن اس خوف سے جو نتیجہ اور منزل ملنی تھی کہ رجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا ہو، وہ نہیں نصیب ہوئی. لیکن فرحبون یہ ہے کہ خوف بھی پیدا ہو، اور خوف کا جو نتیجہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو، اللہ رب العزت کے احکام کی تعمیل بندے سے ہو جائے. یہ فرحبون میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں خوف کا ذکر نہیں بلکہ رہب کا ذکر فرمایا وعدہ میرا پورا کرو، توبہ تائب ہو، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو. خالی توبہ نہیں کرنی بلکہ یار کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرنی ہے، کلمہ بھی پڑھنا ہے، تاکہ تمہیں اللہ تعالی
صرف خوف والوں میں نہیں بلکہ فرحبون والوں کا منصب عطا فرمائے، وقتی ڈرنے والے نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں ڈر کر اللہ رب العزت کی ہدایت کے رستے پہ چلنے والے تم بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے آیت مبارکہ نمبر 40۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ایمان لاؤ، بما اس پر، انزلت جو میں نے نازل کی، مصدقا لما معکم وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن پر ایمان لاؤ، یہ میں نے نازل کی ہے، تورات بھی میں نے نازل کی، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن بھی ہم نے نازل کیا، اس پر ایمان لاؤ۔ اور اس کی شان یہ ہے، ایک تو یہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، دوسرا مصدقا لما معکم جو تمہارے دامن میں ہے، تورات، زبور، انجیل، اللہ کی وحی، یہ قرآن اس کی تصدیق فرمانے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے مضامین کو کہتا ہے یہ سچا یہ سچ فرمایا، نہیں، قرآن یہ کہتا ہے رسول اللہ بھی سچے ہیں، اور آدم پاک سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی سچے ہیں۔ یہ حسن، یہ پاکیزگی، یہ طہارت اور یہ خوبی اور یہ کمال اللہ نے اسلام میں رکھا ہے۔ باقی سارے مذاہب کہتے ہیں ہمارا نبی سچا ہے، باقی کسی کو نہیں مانتے، لیکن اسلام کا ماننے والا اللہ اور اس کے رسول نے حکم یہ دیا ہے، جب زبان سے کلمہ شہادت کہنا ہے، اللہ کو بھی ماننا ہے، رسول اللہ کو بھی ماننا ہے، سارے نبیوں کو اس کا پیغمبر ماننا ہے، ساری کتابوں کو اس کی وحی ماننا ہے۔ فرمایا جب یہ سب مان لوگے تب تمہارا دین بھی قبول ہوگا، اسلام بھی قبول ہوگا۔ تورات والے زبور کو نہیں مانتے، زبور والے انجیل کو نہیں مانتے، انجیل والے باقیوں کو نہیں مانتے، لیکن مبارک ہو قرآن والو، تم قرآن کو بھی مانتے ہو، تورات، زبور، انجیل کو بھی مانتے ہو۔ مبارک ہو مصطفیٰ کریم کے غلاموں، تم رب کے حبیب کو بھی مانتے ہو، اور حبیب کی اقتداء میں مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات نماز پڑھنے والے ہر ایک مقتدی رب کے پیغمبر اور رسول کو بھی مانتے ہو۔ یہ ہے وسعت ظرفی مسلمان کی، یہ ہے وہ دل کا تقوی جو رب نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ میرے شیخ کامل حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو۔ آج عیسائی، یہودی اور دیگر مذاہب والے ہمیں کیسے تانا دے سکتے ہیں؟ اسلام ایکسٹریمسٹ ہے، متعصب ہے، متشدد ہے، یہ کسی اور کو قبول نہیں کرتا۔ میں نے کہا تم تورات کے ہوتے ہوئے قرآن جلاتے ہو، تم زبور کے ہوتے ہوئے قرآن جلاتے ہو، تم انجیل کے ماننے والے قرآن جلاتے ہو، ایک ایسا مسلمان سچا اس دھرتی پہ دکھاؤ جو قرآن کا ماننے والا ہو، صاحب قرآن کا غلام ہو، اس نے تورات کا ایک لفظ بھی جلایا ہو۔ صدیاں بعد اللہ نے اگر یہ کمال دیا ہے تو امت مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ ہمارے سینے بھی کھلے ہیں، ہمارے دل بھی کھلے ہیں۔ یہ ہے دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیا جانے ہو۔ تم کہتے ہو ہم تنگ نظر ہیں، ہمارے خیالات ایک قید کے اندر ہیں، اور میں رب نے نبی پاک کی غلامی کی وجہ سے جو وسعت علیہ اسلام کو عطا فرمائی ہے، لوگ اپنے سکول کا نصاب پڑھ لیں، دوسرا نصاب نہیں مانتے، ایک صوبے والے دوسرے صوبے کے تعلیمی نظام اور نصاب کو نہیں مانتے۔ ملک ایک ہے لیکن ایک بورڈ دوسرے بورڈ کا پڑھے ہوئے بچے کا پیپر نہیں لے سکتا۔ یہ اسلام اور دین کی پاکیزگی ہے، قرآن کا نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ قرآن کو ماننے والوں، جس طرح یہ ہم نے نازل کیا ہے تو وہ الفاظ جو ہم نے اپنے پیغمبروں کو عطا کیے تم پر لازم ہے، ہر لفظ کو، ہر حرف کو منو ان قبول کرو۔ یہ شان ہے امت مصطفیٰ کی۔ اور میں مصدقا لما معکم، یہ قرآن تصدیق فرمانے والا ہے اس کی
اے یہودیوں جو تمہارے پاس ہے، اے عیسائیوں جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ابھی یہ اللہ رب العزت کا ان سے جو کلام ہے یہودیوں سے وہ چل رہا ہے، اور میں ایمان لے آؤ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کافر نہ بنو قرآن کے، قرآن کے پہلے منکر نہ بنو، صاحب قرآن کے پہلے منکر نہ بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ خریدو میری آیات کو، نہ بیچو میری آیات تھوڑی سی قیمت پر، تھوڑے سے پیسے لے کے۔ وہ یہودی عالموں، لوگ تمہیں کہتے ہیں کیا تو رات کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی کوئی نعت ہے؟ تم اس کے اندر حضور کی نعت چھپا کر نکال کر تھوڑے سے پیسے لیتے ہو۔ فرمایا اس نام کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس محبوب کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اگر قیمت سمجھنا چاہتے ہو تو رب کی یہ جو ساری کائنات بنی ہے صدقہ محمد مصطفیٰ بنی ہے۔ اگر آپ کو مجھے اللہ جل وعلا کی محبت نصیب ہے، اگر آپ کو اور مجھے توحید کا نور نصیب ہے، اگر آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں تو میرے عزیز یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ 12 ربیع الاول مکہ شریف میں پیدا ہونے والے اس پیغمبر کا صدقہ ہے کہ جن کی ولادت کی وجہ سے رب نے اپنا آپ بھی ظاہر فرمایا، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ قائم فرمایا۔ فرمایا ان کی نعتیں چھپا کر نکال کے تھوڑے سے پیسے لیتے، ایسا نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، ڈرنا ہے تو فقط مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب فرمایا ہے۔ آپ اسی طرح جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ بنی اسرائیل اور پھر اسرائیل کے حوالے سے جو اسلامی اور تاریخی رہنمائی ہمارے دین میں موجود ہے وہ بھی میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آنے والے ہر بزرگ، ہمارے عزیز جوان ساتھی، بچے، سادات کرام، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً میرا یہ اپنا جذبات ہیں، وجدان ہے کہ جو قرآن مجید کے جو درس ہے، جو اس کا مزہ ہوتا ہے، وہ اس درس کے علاوہ بیان اور تقریر سناتے ہوئے ہمیں کبھی لذت نہیں نصیب ہوئی۔ ویسے تو سارا قرآن کا ہی فیض ہے، لیکن جو ایک تسلسل کے ساتھ درس کی صورت میں جو ایک حظ ملتا ہے، جو ایک لطف نصیب ہوتا ہے، ایک کیفیت نصیب ہوتی ہے جو محسوس ہوتی ہے، وہ اور نشست میں نصیب کم ہوتی ہے۔ تو یقیناً آپ کے جذبات بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔